اگر آپ اس پر فیصلہ کریں گے تو آپ کے نفس کے مطیع ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو یہ ہے کہ جو بات آ گئی قرآن میں اور جو بات آ گئی حدیث صحیح میں اس کی بلا چون و چرا، بلا کم و کاسٹ اس کی اطاعت کی جائے. یہی وجہ ہے کہ سورہ نساء کی اس آیت میں جب فرمایا اطیعوا اللہ تو دوبارہ اطیعوا کا لفظ آئے، واطیعوا الرسول. یہ دونوں اطاعتیں مستقل ہیں، مطلق ہیں. ہمارے ہاں بہت عرصے سے ایک فتنہ اٹھا اور بہت بڑی شخصیت تھی اس فتنے کو شروع کرنے والی. وہ قومی اعتبار سے تو ہمارے ہیروز میں شمار ہوتے ہیں، سر سید احمد خان. لیکن یہ کہ دینی اعتبار سے انہوں نے بہت سی گمراہیوں کا آغاز کیا ہے. ان میں سے ایک استخفاف حدیث بھی ہے. حدیث کو خفیف سمجھنا، حدیث کو اس قدر و منزلت کو کم کر دینا. اس کے بعد سے یہ فتنہ بڑھتا چلا گیا. ہمارے ہاں اہل قرآن کا باقاعدہ ایک فرقہ پیدا ہو گیا جنہوں نے کہا بس ہم قرآن کو مانیں گے، قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز واجب تعمیل نہیں ہے. ایک منکرین حدیث کا طبقہ پیدا ہوا. ان میں ایک بہت بڑا شخص جو پاکستان میں فوت ہوا ہے، غلام احمد پرویز، انشا پرداز اچھا تھا، گفتگو اچھی کر لیتا تھا. اور ظاہر بات ہے کہ فتنہ وہی شخص اٹھا سکتا ہے جس میں کوئی صلاحیت ہو. بغیر صلاحیت کے نہ کوئی نیکی کا کام ہو سکتا ہے نہ بدی کا کام. بدی کا کام کرنے کے لیے بھی صلاحیت چاہیے، قوت چاہیے. صلاحیتیں اس میں تھی. اس نے فتنہ پھیلا دیا. وہ منکر حدیث کہلاتا ہے، لیکن وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے رسالے طلوع اسلام کے سر وقت پر ہمیشہ ایک حدیث شائع کرتا تھا. وہ حدیثیں جو اخلاقی نوعیت کی ہیں، جن میں کچھ فضائل اعمال کا ذکر ہے یا جن میں برے اخلاق کی جو ہے وہ نفی کی گئی. ظاہر بات ہے ان حدیثوں میں کوئی فقہی احکام اس سے مترتب نہیں ہوتے. یہ تو اخلاقی تعلیمات ہیں یا ایمانیات کا معاملہ ہے. لیکن وہ حدیثیں کہ جن سے احکام کا استنباط ہوتا ہے ان کے بارے میں اس نے یہ مستقل دے دیا ہے. یہ گویا کہ اس کا موقف ہے، یہ سمجھ لیجیے اچھی طرح. اس لیے کہ اس شخص کے اثرات ہمارے معاشرے میں کافی پھیلے ہوئے اور آج اسی کی باقیات ہمارے ہاں خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا پر بہت نمایاں ہیں. یہ لوگ جو ہیں ان کا اصول کیا ہے کہ اطاعت رسول کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے وہ صرف ان کے زمانے کے لیے تھا، کیونکہ اس وقت میں وہ زمانوں کے امیر تھے. تو بحیثیت امیر مسلمانہ، امیر المومنین، ان کا حکم ماننا لازم تھا، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے نہیں. یہ بات بہت بڑی گمراہی ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اطاعت خداوندی یعنی اطاعت قرآن اور اطاعت رسول یعنی صحیح حدیث کی اطاعت، یہ دونوں مستقل اطاعتیں ہیں، دائمی ہیں، اور یہ غیر مشروط ہیں. ان میں کوئی بات سمجھ میں آئے نہ آئے ان پر عمل کرنا ہے.